قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے. کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی. یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی. یہ وہ نماز ہے. اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی. تورات ضائع نہ. جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں. تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو. جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے. ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے. اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن. اب وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن. وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس کا غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے. ویسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی. انجیل کے اتنے حافظ. موٹیویشن ملتی ہے نا. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے. دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے. ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں. ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا. اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا. پوری رات. بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا. جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. تو پچھلی کتابیں جو تھی چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے ہے. زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی. وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ. اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26 روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی. تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے.
آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی، یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں۔ اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے، لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی۔ صحابہ کی اتنی ہرس، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی وہ۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی ہے۔ ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار، کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رمضان آتے ہی ٹینشن سٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے، نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں جس کو جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخفل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی، کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں۔
क्योंकि जानते थे कि नबी से ये साबित है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, आप रमजान में मस्जिद में आए रात के वक्त, देखा कोई उधर नमाज पढ़ रहा है जमात से, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, एक रौनक मस्जिद में। हजरत उमर ने फरमाया कि ये एक इमाम के पीछे जमा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हर आदमी अखफल तरीके से क्यों पढ़ रहा है भाई? मस्जिद में क्या होना चाहिए? बोलो, एक इमाम, एक बड़ी जमात हो ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की रातों में जो 3 दिन तरावी पढ़ी, वो मस्जिद को एक रौनक दी है, और वो एक इमाम थे और उनके पीछे सबने नमाज पढ़ी है। तो मस्जिद की रौनक इसमें है कि हर आदमी अखफल तरीके से किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बजाय एक इमाम के पीछे बोलो नमाज पढ़े। वो दिन और आज का दिन मस्जिद हराम में भी और मस्जिद नबवी में भी एक ही इमाम के पीछे तरावी होती चली आ रही है। जितनी रकतें हजरत उमर ने हुक्म दिया था ना इमाम को पढ़ाए, ना उन रकतों में कमी बेशी हुई और ना उस तरीके में कमी बेशी हुई जो तरीका हजरत उमर ने शुरू किया था। अब इसमें उलमा 2 हिस्सों में बढ़ गए। बाज उलमा ने कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एक इमाम के पीछे लोगों को जमा किया, तो असल हुक्म ये नहीं था, असल ये था कि हर आदमी अपनी अलग जमात करा सकता है। लिहाजा उन उलमा ने कहा, जैसे कि बात सऊदी अरब के उलमा की राय है कि आज भी तरावी में मस्जिद में 2 जमातें जायज हैं। ये बाज उलमा की राय है कि भाई हजरत अबू बकर के दौर में कितनी जमातें होती थी? बहुत सी जमातें होती थी। लेकिन जुमहूर का कौल ये है, जिसमें हनफी भी शामिल हैं, हनफिया, कि ठीक है होती थी, लेकिन जब हजरत उमर ने उसको खत्म कर दिया उस सिस्टम को, और बाकी तमाम खुलफाए राशिदीन ने, हजरत उस्मान, हजरत अली ने दोबारा वो 2 जमातें शुरू, 2 या ज्यादा जमातें नहीं बल्कि एक इमाम के पीछे, तो अब हजरत उमर के फैसले के बाद एक मस्जिद में तरावी की 1 से ज्यादा जमातें जायज बोलो ना नहीं है। क्यों जायज नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। बात समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो जिन्होंने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को नबी के कहने पे लाजिम पकड़ा, वो मस्जिद में कितनी जमातें करते हैं? एक। और इसमें रौनक भी है। और बाद के खुलफाए राशिदीन ने हजरत उमर के इस कारनामे को बहुत सराहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा मस्जिद नबवी में निकले रमजान में, देखा एक इमाम के पीछे लोग तरावी पढ़ रहे हैं। फरमाया, अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, कमा क़ाल, कि उसने हमारी मस्जिदों को रौनक बख्श दी। मजमा बड़ा हो गया ना, तो उसमें मस्जिद में क्या होती है? रौनक। हर आदमी अखफल तरीके से पढ़ रहा हो, 2 उधर पढ़ रहे हो, 2 उधर, उनकी आवाजें भी आपस में क्या होंगी? टकराएंगी। फिर लोगों में बहस भी होगी, वो वाला ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, वो उसकी स्पीड बहुत तेज है, आजा उधर आजा, होता है ना ऐसे। हमारे यहाँ तो ये पढ़ना शुरू हो जाता ना, अबे वो आधे घंटे में ऐसे पूरा स्पीड से भागा है, तो अभी क्या कर रहा है? मस्जिदों में ना ये मुकाबले होते हैं। तुम्हारे यहाँ तरावी कितने बजे खत्म होती है? तो 10 बजे। अबे तुम्हारे यहाँ 10, हमारे यहाँ तो 9:45 पे खत्म हो जाती है। ऐसा फखर करते हैं जैसे 15 मिनट बचा के पता नहीं ये क्या कोई बिजनेस करेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे उसमें। तो बहुत सहाबा कराम मस्जिदों को क्या कर दिया करते थे? भर दिया। उन्होंने नाम नहीं दिया इसको तरावी का, लेकिन वो ये जानते थे कि ये एक ऐसी नमाज है जो रमजान के साथ खास है, इस स्टाइल में होगी, इतनी रकतें होंगी। फिर बाद में असलाफ ने इसको तरावीह का नाम दे दिया कि भाई अलग नाम दे दो। नाम देने पर ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से। नाम क्यों दिया तरावी का, वो मैं बयानात में बहुत दफा बताता रहता हूं। तरवीहा 4 रकतों के बाद उनकी आदत थी थोड़ा आराम करने की, तो 4 रकतों को एक तरवीहा कहा, और तरावी कई दफा 4 रकतें, इसलिए 8 रकतों पर तो ये लफ्ज बैठता ही नहीं है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा चले गए, जब हजरत उमर ने तरावी शुरू करवाई ना, तो मक्का में, बसरा में, कूफा में, दिमिश्क में ये खबरें फैलना शुरू हो गई। भाई खलीफा राशिद ने सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया है। पूरी दुनिया में सहाबा जहां जहां भी गए, रमजान में सारे मस्जिदों में आके जमात से नमाज शुरू करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान का चांद नजर आता ही कूफा में अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, अपने अजवाज को भी, औरतों को भी लेके मस्जिद में आया करते थे। उनके शागिर्द भी, सहाबा भी ये किया करते थे। हालांकि आम तौर पर सहाबा किराम खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरगीब बोलो नहीं देते, क्योंकि ये उस जायज था, मगर तरगीब नहीं थी इसकी कि मस्जिद में आए। तरगीब यही थी कि वो जमात से नमाज मस्जिद में पढ़ने के बजाय कहां नमाज पढ़े? घर में।
لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں. آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو لہذا وہ کل نہ آئے خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہے نا, تو کل سے نہ آئے. انتظامیہ کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا, میں اپنا مشورہ دے دیتا, میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا قرآن خوانی کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیں, دیر آر ٹو ٹائپس آف قرآن خوانی. دو قسموں کی قرآن خوانی ہوتی ہے, ایک ایصال ثواب کے لیے اور ایک برکت کے لیے. ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی چونکہ ایک عبادت ہے, عبادت کے طور پہ یہ کام کیا جاتا ہے, اور عبادت کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ اجتماعی طور پر صحابہ کرام نے کہیں بھی ایصال ثواب کیا ہو. انفرادی طور پر کہ تو ثبوت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے دل میں نیت کی ہو تلاوت سے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, تو کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ اس کے لیے تو کوئی روایت میں اس کا تذکرہ تھوڑی ہوگا. یہ تو دل کی حالت ہے, کیونکہ صرف آپ یہ دل میں نیت کر لیں میں جو یہ میں عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو ملے, تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. کس صحابی نے دل میں نیت کی نہیں کی اس بارے میں روایت میں ہمیں ملتا نہیں ہے, اور یہ دل کی چیز ہے, اس پر ہم مطلع ہو نہیں سکتے. تو ہمیں حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کر کے میت کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اتنا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اسپیسیفک قرآن کا نہیں ملتا. تو جب نیکی کا ثبوت ملتا ہے تو قرآن بھی ایک نیکی ہے, تو وہ پڑھ کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یہ اگر صحابہ کے دور میں ہوتا تو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے نا, تو اس کا ثبوت ہوتا. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا ہو. حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہمیں نہیں ملتا حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن خوانی کروائی ہو. تو یہ قرآن خوانی کرنا ایصال ثواب کے لیے بہرحال یہ ہماری نظر میں بدعت اور ناجائز عمل ہے. باقی برکت کے لیے قرآن خوانی کرنا, تو برکت کا تعلق ہے رقیہ سے. وہ ایز اے رقیہ ہوتا ہے. رقیہ کہتے ہیں دم. جیسے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے ہیں, تو ایسے ہی اجتماعی طور پر لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں گھر میں کہ برکت ہوگی دکان میں مکان میں. تو یہ بطور عبادت نہیں ہے, بطور رقیہ کے. اور رقیہ علاج ہوتا ہے, تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر یہ رقیہ ثابت ہو, کیونکہ بطور علاج ہے نا, تو کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے, کسی بھی طرح سے پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے برکت کے لیے قرآن خوانی بذات خود ایک جائز عمل ہے, ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں, بعض علماء نے برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی اس لیے منع کیا کہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. جو مسئلے میں اختلاف آ جائے تو اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں, سلیم بھائی, وہ کہتے ہیں آنے والے کو روکو نہیں, جانے والے کو ٹھوکو نہیں. ان کا ایک ڈائلاگ ہے. تو جو کر رہا ہے اس کو روکو نہیں, نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹھوکو نہیں, جانے دو اس کو. نو شہر و فیروز پاکستان سے, اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس پہ میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے, میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے, تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں, امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا, نقشے میں دیکھ لیں, میپ میں, یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں, واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں. آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ, لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے, ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے, اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا, ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں, غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ. تو
تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو۔ تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں۔ اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا ہے۔ تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے۔ ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ۔ محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسے ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یہ نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو۔ تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے، بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں، دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی اس طرح کے لوگ ہوں، لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے۔ اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے بھائی، جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے، اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے، آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا، بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو، تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا، دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے، تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے، لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد۔ تو
تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھائی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کنوارا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیوں بھائی یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے, بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے, ہم بستری کیے بغیر, وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے, طلاق ہو تو جائے گی, لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال, حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا, لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے, اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں, ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, تسبیح کریں, اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں, بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں, اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے, جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں, جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں, میرے بھائی بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں, تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے, تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاج یعنی سود دیا. ان بیاج کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا, اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے بینک میں, کیوں سودی بینک میں رکھے. بہرحال اب رکھ لیے تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں, اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں, اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں, آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کی. باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں, اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کرنی ہے جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے, وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں, مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے, لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے, کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے. نہ, ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا, کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا. وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. غلط کہتے ہیں بھائی, خرگوش حلال ہے, اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے. خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں, خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں اور گوشت کان کو کہتے ہیں.
تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ، تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ۔ تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان سے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائیڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا۔ پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی، تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا، تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسے ہی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں۔ مسیح الرحمان حیدرآباد انڈیا سے، سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا، کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں، اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے آپ پہ ہے تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا۔ اور اگر یہ بات ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے اور آپ بالکل ینگ ہیں اور ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگلے سال ان میں ہمت نہیں رہے گی، تو پھر ڈیلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ماں باپ کو پہلے کرا دیں اور اگلے سال پھر آپ کر لیے گا۔